موت دے دی اور اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا تو سب سے پہلے روح ان کی آنکھوں میں ڈالی تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ وہ کس طرح دوبارہ زندہ کیے گئے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت سلیمان کے بعد اور حضرت زکریا سے پہلے مبعوث فرمایا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھیں۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبع فرمایا کہ اپنی ان کبھی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم اور سفاک بادشاہ، جس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا، بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا ہوا فلسطین کی طرف بڑھا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تورات کے مطابق 40,000 سے زیادہ علماء اس نے قتل کر ڈالے، یہاں تک کہ وہاں تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہ بچا۔ اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنایا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا بابل لے گیا، جن میں سے حضرت عزیر بھی شامل تھے جو اس وقت 9 عمر تھے۔ بہت کم سن تھے وہ اس وقت۔ بخت نصر کے حکم پر اس کی خونخوار فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان کے تمام باقیات کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ عظیم الشان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے۔ ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض اور نادر اور نایاب کتابوں سے مزین کتب خانہ اس نے جلا کر راکھ کر ڈالا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی موجود تھے، نیز تابوت سکینہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا۔ تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس ظالم اور جابر بادشاہ پر عذاب الہی نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی، یعنی اس کی شکل بگڑ کر رہ گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں قید رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو منصب